اسی طرح سنانا، چاہے ہزاروں بیٹھے ہوں، چاہے 3 ہوں یا 2، ہم اسی طرح خدا کے کلام کو پیش کریں. ہم اس میں یہ نہیں کہیں گے کم لوگ ہیں تو ہم کم محنت کریں، نہیں، ہم محنت کے ساتھ سنائیں گے. اور یہی ہمارا کام ہے کہ ہم خدا کے کلام کو پیش کر دیں. تو ہلاک جو ہونے والے لوگ ہیں ان کے دلوں پر پردہ ڈالا گیا ہے اور وہ ہلاک ہوں گے. یسوع مسیح نے کہا کہ ہلاکت کے فرزند کے سوا اور کسی کو میں نے نہیں کھویا. ایک ہی ان 12 میں سے ایک ہی تھا، 12 تھے اور ان میں سے ایک شیطان تھا. وہ ہلاکت کا فرزند تھا اور وہ ہلاک ہوا. یسوع مسیح نے افسوس کیا اس پر کہ کاش یہ پیدا ہی نہ ہوتا، تو وہ ہلاک ہو گیا. تو میرے عزیزوں، جو ہلاک ہونے والے ہیں ان کے دلوں کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے. وہ کلام کو سن کر عمل بھی نہیں کرتے، سنتے بھی نہیں، جان بوجھ کر کان پھیر لیتے ہیں، یا پھر وہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں، یا پھر وہ وہیں بیٹھے ہوئے ان کے خیال، ان کے دل اور کہیں چلے جاتے ہیں. ورشپ میں وہ بڑا زور لگاتے ہیں، لیکن جیسے ہی کلام شروع ہوتا ہے پھر ان کو کام یاد آتا ہے. ان کے لیے پھر ٹائم کم پڑ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں پادری صاحب جان چھوڑے تو میں جاؤں، یہ کام میں نے کرنا ہے، وہ کام میں نے کرنا ہے. اور انہی فکروں میں آ کر یہی جھاڑیاں ہیں، یہی فکریں پھر اس کے اندر کلام کو اگنے نہیں دیتی. وہ جھاڑیاں دبا دیتی ہیں، اگا ہوا ہو تو بھی وہ دبا دیتی ہیں، بڑھنے نہیں دیتی، پھل نہیں لانے دیتی. یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے. اس جہان کا جو خدا ہے اس نے لوگوں کی آنکھوں کو اندھا کیا ہوا ہے. اس جہان کا خدا جو ہے شیطان کو کہا گیا ہے، اور وہ آیا، مٹی کے برتنوں کی بات ہو رہی ہے. اور جیسے ہی خدا نے آدم کو مٹی سے بنایا تو وہ مٹی کا برتن بن گیا. اس میں خدا نے روحانی خزانہ بھرا تھا، وہ روحانی خزانے سے بھرا ہوا تھا، اس کے اندر نشمت حیم تھے. لیکن جیسے ہی خدا نے یہ کہا کہ یہ پھل جب تو کھائے گا نیک و بد کی پہچان کا، تو مر جائے گا، اسی دن تو مر جائے گا. اور وہ شیطان آیا، اس نے مائی ہوا کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. اس نے اسے گمراہ کیا، بتایا آپ نہیں مرو گے بلکہ آپ خدا کی مانند بن جاؤ. لیکن وہ تو خدا کی مانند پہلے سے تھے، خدا نے اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر انہیں بنایا تھا، وہ پہلے ہی خدا کی مانند تھے. اب وہ کس خدا کی مانند بننے لگے تھے؟ یہ جہان کے خدا. اور جیسے ہی اس نے وہ خود پھل کھایا، پھر آدم کو بھی کھلایا، تو اس کے اندر سے وہ جو روحانی خزانہ تھا وہ نکل گیا. وہ روحانی خزانہ کون ہے؟ وہی خدا ہے، وہی روح ہے، وہ روح القدس ہے. اور جیسے ہی وہ روح القدس جدا اس سے ہو گیا، وہ مر گیا. پھر بھی وہ 950 سال زندہ رہا، لیکن وہ جدائی ہو گئی تھی. خدا سے جدائی جو ہے وہ موت ہے. تو وہ جدا ہو گئے مٹی کے برتنوں کے اندر. اب بھی ہم مٹی کے برتن ہیں، ہمارے اندر روح القدس کے وسیلہ سے روحانی خزانہ ڈالا گیا ہے. اور یہی روح القدس جو ہے یہی ہمیں سنبھالتا ہے اور یہی سنبھالے گا. یہ روح القدس ہی ہے جو ہمیں یسوع کی مانند بنائے گا، یسوع کے ہم شکل بنائے گا. اور روح القدس کے بغیر کوئی بھی کہہ نہیں سکتا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے. خون اور گوشت نہیں کہہ سکتے.
اندھا کر دیا ہے تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے. مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی روشنی ان پر نہ پڑے. اس جہان کا خدا یہی چاہتا ہے. وہ ہمارا دشمن ہے اور یہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے سب سے بڑا ہمارا دشمن کون سا ہے؟ گڈ. دیکھو شیطان سے ہم مقابلہ کریں گے تو کلام پاک میں لکھا ہے وہ بھاگ جائے گا. تم شیطان سے مقابلہ کرو تو وہ بھاگ جائے گا. لیکن یہ بدن کہاں بھاگے گا؟ بدن ساتھ ہی رہے گا. اس بدن یہ جو بدن ہے یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. اس میں جو روحانی خزانہ ہے وہی اس بدن کو بھی اس لائق بنا دے گا کہ یہ بچ جائے گا. ورنہ یہ ہلاک ہونے والا بدن ہے. اس کی خواہشیں جو ہیں وہ ہلاک ہونے والی ہیں کیونکہ بدن روح کے خلاف ہے اور روح بدن کے خلاف ہے. اور یہ دشمن ہے ہمارا. ہمارا بدن سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے میرے عزیزوں. اس کی ساری باتیں نہیں ماننی. ساری باتیں اس کی نہیں ماننی. یہ تو چاہے گا کہ بس کام 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 پہ لگے رہو, کام کرتے رہو, عبادت نہ کرو. کیونکہ یہ اسی لیے چاہتا ہے آپ کام کرتے رہو. یہ کہے گا کوئی بات نہیں, یہ کام کر لے, اس کے بعد عبادت میں چلے جانا. میں کون سا منع کرتا ہوں, تو چلے جائی. بہن کو کہتا ہے بہن تو چلے جانا, تو جانا عبادت میں, یہ کام کر کے جا. کپڑے دھو لے, کپڑے دھونے کے بعد چلی جانا. میں منع نہیں کرتا, لیکن وہ اسی لیے کہتا ہے آپ کپڑے پہلے دھو. اسے پتا ہے کہ یہ لیٹ ہو جائیں گے اور یہی وہ چاہتا ہے کہ جلال کی خدا کے جلال کی روشنی ان پر نہ پڑے. اسی طرح وہ بھائیوں سے بھی کہتا ہے عبادت کرنا, آج یہ کام کر لے, یہ کام کر لے. وہ رکاوٹیں ڈالنے کے لیے باتیں کرتا ہے کانوں میں, دل میں باتیں ڈالتا ہے. جو کہتا ہے نا خدا نے کبھی میرے ساتھ بات نہیں کی, خدا اس کے ساتھ بولتا ہے, بات کرتا ہے. وہ صبح سویرے کہتا ہے دعا مانگ, دعا کر, لیکن جان بوجھ کر ہم رہنے دیتے ہیں. جو نہیں کرتا, وہ خدا نے اس سے بات کی ہے, وہ اب نہیں کر رہا, اس کی اپنی مرضی ہے. کیونکہ ہم اپنی نہیں بلکہ مسیح یسوع کی منادی کرتے ہیں کہ وہ خداوند ہے, اور اپنے حق میں یہ کہتے ہیں کہ یسوع کی خاطر تمہارے غلام ہیں. اسی طرح میرے عزیزوں میں بھی یہی کہتا ہوں جیسے رسول کہتا ہے کہ میں یسوع کی خاطر تمہارا غلام ہوں. اس لیے کہ وہ کہتا ہے, کلام پاک میں آیا ہے کہ پس غور سے دیکھتے رہو کہ تم میں سے کوئی رہا ہوا معلوم نہ ہو. تو یہی میں چاہتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی رہا ہوا معلوم نہ ہو. جب یسوع مسیح آئے ہمیں لینے کے لیے تو کوئی بھی رہ نہ جائے, سب کے سب اڑیں اور اس کے ساتھ جائیں. اسی لیے میں آپ سب کا غلام ہوں. یہ چاہتا ہوں آپ کے لیے دعاؤں میں ٹھہرتا ہوں, اور آپ کے لیے یہ ہر روز کلام کی تیاری کرتا ہوں اور کلام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں, اور روزے رکھتا ہوں. یہ نہیں کہ میں سنا رہا ہوں, نہیں, لیکن یہ آپ کے لیے اس لیے کرتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی رہا ہوا مجھے معلوم نہ ہو. مسیح کی خاطر تمہارا غلام. اس لیے کہ خدا ہی ہے جس نے فرمایا
کہ تریکی میں سے نور چمکے. تریکی میں سے نور چمکے. اور وہ چمکا بھی. وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا. پہچانا. یہ بات ہمیں کلام بتا رہا ہے کہ ہم طریقی میں تھے لیکن اب طریقی میں نہیں ہیں, کیونکہ ہم روشنی میں ہیں. اور روشنی میں ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی شخص رہ جائے تو یہ اچھی بات نہیں, کیونکہ ہم تک کلام پہنچا ہے. اب عدم معرفت کی کوئی کمی نہیں. ہر گھر میں بڑا گیان ہے, ہر گھر میں بڑا کلام پڑھا جاتا ہے, ہر گھر میں کلام مقدس ہے, اور ان کے گھر میں ہر ایک گھر میں 3-3 4-4 لوگ پڑے ہوئے ہیں اور کلام پاک کو پڑھتے بھی ہوں گے. لیکن جو علم ہے یہ صرف دکھانے کے لیے ہوتا ہے. فقی فریسیوں کے پاس بہت سا علم تھا, بہت علم تھا. یسوع مسیح کے اوپر سے مسا کا دریا بہتا تھا اور کبھی بھی ان فقی اور فریسیوں کو مسا نے ٹچ بھی نہیں کیا, کبھی نہیں ٹچ کیا. میرے عزیزو, ہر وقت دعا میں رہو, کلام پڑھو اور اس سے مانگو, کیونکہ وہ یسوع مسیح کے پاس جاتے تھے لیکن یسوع مسیح کے خلاف باتیں بڑبڑانے کے لیے, کمزوریاں ڈھونڈنے کے لیے جاتے تھے. اور ہم بھی یہاں ایک دوسرے کی کمزوریاں ڈھونڈنے کے لیے نہیں, ایک دوسرے کو پرکھنے کے لیے نہیں, اور ایک دوسرے کو اپنا روحانی قد دکھانے کے لیے نہیں, بلکہ خدا کے لیے دعائیں کریں, خدا کے لیے مانگیں اور خدا سے مسا مانگے تو وہ دے گا. مسا ہی ہے جو اس مٹی کے برتن میں روحانی خزانہ ہے. اس مسا کے بغیر کچھ نہیں ہے. بپٹیز ایک دفعہ لیا جاتا ہے لیکن روح القدس سے ہر روز بھرا جاتا ہے, اور ہر روز روح القدس سے بھرے اور یہ مانگے کہ ہم روح القدس سے بھرنے کے لیے آئے ہیں. اور وہی ہمارے دلوں میں چمکا تاکہ خدا کے جلال کی پہچان کا نور یسوع مسیح کے چہرے سے جلوہ گر ہو. یسوع مسیح کا چہرہ ہم اپنے ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع مسیح کو تکتے رہیں گے تو اس کا جلال جو ہے اس کے چہرے سے ہمارے چہروں پر جلوہ گر ہوگا. جیسے موسیٰ کوہ مقدس پہاڑ پر جاتا تھا, کوہ سینا پہ, اور وہاں وہ 40 دن اور 40 راتیں خدا کے ساتھ باتیں کرتا رہا اور خدا کے سامنے رہا, تو خدا کا جلال جو تھا اس کے چہرے پر چمک رہا. اور جیسے وہ پہاڑ سے اترا تو اسرائیلی جو تھے اسے دیکھ نہیں سکتے تھے, وہ ڈر گئے, ایسا چہرہ چمک رہا تھا. اسی طرح یسوع مسیح کے چہرے سے ہم پر وہ جلال جلوہ گر ہوگا اگر ہم یسوع مسیح کے ساتھ جڑے رہیں گے, تو ہی ہم مٹی کے برتن ہیں. اگر وہ جلوہ گر ہوگا تو ہی ہمارے اندر خزانہ رہے گا. روحانی خزانہ مسیح یسوع ہے, اس کو ہم نے اپنے اندر رکھنا ہے, کیونکہ ہم اس کا گوشت کھاتے ہیں اور اس کا لہو پیتے ہیں اور اس کو ہم نے پہنا ہوا ہے. پوری کی پوری شخصیت ہمارے اندر ہے, وہ ہمارے اندر ہے. ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہمارے اندر ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں مسا نہ ہو وہ سمجھتے ہیں یسوع مسیح نہیں ہمارے ساتھ نہیں, ہمارا ایمان ہے, ہم اپنے ایمان سے یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں. مسا ہو نہ ہو میں تو کہتا ہوں یسوع میرے ساتھ ہے, وہ میرے ساتھ ہی ہے, وہ کبھی مجھ سے جدا نہیں ہوا. آپ بھی اسی طرح کہو میرے سے. سو آج کے اس پاک کلام کے وسیلے سے خداوند آپ کو اور مجھے بڑی برکت دے.